بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، کیا اب یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس شخص سے تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح کرنا چاہتا ہے۔ خالد نے کہا، مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت، اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑی لگا دی۔ مہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد کے ساتھ چند ایک محافظ تھے، وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ مہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ مہان نے اپنا تعارف کرایا، میں مہان ہوں، رومی افواج کا سالار اعلیٰ۔ خالد نے کہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا نام خالد بن ولید ہے۔ تم سب کچھ ہو ابن ولید، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرأت مند سالار ہو، اتنے ہی دانشمند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے، جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانشمند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ خالد نے کہا، بہت اچھے الفاظ ہیں، میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانشمند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارا لشکر دیکھ کر ڈر جاؤں۔ مہان نے کہا، ابن ولید، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کے بیوی بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اگر تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، مہان، ہم سب کچھ سوچ چکے، صلح نہیں ہوگی۔ ابن ولید، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے، جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کشت و خون ہو تو اسلام قبول کر لے، جو اللہ کا سچا دین ہے۔ مہان نے بڑے رعب سے جواب دیا، نہیں، اگر مجھے میرے لشکر اور میرے خلیفہ کو انعام دینا ہے تو جزیہ ادا کر دے، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہر کل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ واقدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد مہان پر اپنا بڑا ہی اچھا تاثر چھوڑ آئے، اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا، اس نے کوئی اوچھی بات نہ کی۔ خالد نے واپس آ کر ابو عبیدہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، پر اس میں ایک ہی خرابی ہے، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد مہان کو آخری فیصلہ سنا آئے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی، جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخ کے مطابق خالد اور مہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، اس وقت دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا
اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھیں۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہ پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ مہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھیں۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گریگری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار کناتیر کے دستے۔ قلب میں سالار اعلیٰ مہان کی آرمینی فوج اور سالار دیرجان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے۔ سالار جبلہ بن الہیم کے سوار دستے اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے۔ ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھے گئے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے اور گریں گے، صفیں توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔ خالد رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد کے سپرد کر دی تھی۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کریں۔ خالد انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو بلا لیا۔ خالد نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا: 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے۔ 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے تھے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی مرا بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید بن ابو سفیان کے اور دوسرے پہلو پر عمرو بن العاص کے دستے تھے۔ انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ قلب میں تھے۔ انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ ساتھ سالار اکرمہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد بھی تھے۔ 4,000 گھڑ سواروں کو خالد نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا۔ انہیں ہر جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھیر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئی تھیں جو نیزے کہلاتی تھیں۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔
رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغزنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ وہاں گئے اور عورتوں سے کہا، قوم کی بیٹیوں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور اپنے خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو۔ بھاگنے والوں کی بیویوں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگیں۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ، خالد اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رک جاتے تو خالد چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی اتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ خالد نے گھوڑا روک لیا اور بڑی بلند آواز میں کہا، میرے رفیق، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اگست سن 636 کے تیسرے اور رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورہ انفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہی جان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ وہ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبتناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرکل کے لشکر کی تھی۔ اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا اور للکار کر کہا، کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ خالد للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں رومیوں کا قاتل، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی
لی تھی لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ جرجا نے کہا، ابن ولید جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ خالد نے کہا، پوچھ اے دشمن اسلام، جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا اور دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول اللہ کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی اور وہ تلوار تیرے رسول اللہ نے تجھے دی تھی؟ جب تیرے ہاتھ میں وہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں، پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا؟ سچ یہ ہے اے دشمن اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیغزنی کے جوہر دیکھے تھے تو آپ نے بے ساختہ کہا تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی، اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تسلیم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں پھر نکال اپنی تلوار اور پہلا وار کر لے کہ تجھے کوئی افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد کے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر پوچھا، اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں۔ میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا اور پھر خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ ہاں ابن ولید، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجا نے اپنا گھوڑا خالد کے پہلو میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجا پر لان تان کی، لیکن جرجا کو کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خونریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست سن 636 مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شیدائیوں نے قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ انہیں ابو عبیدہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں، جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے منہ پر ڈنڈے ماریں۔ لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت الازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہند کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے
मैदान जंग में गीत गाए थे। ये गीत रज़मिया नहीं थे और बाकायदा जंगी तराने भी नहीं थे। उन गीतों में अपने आदमियों की मर्दानगी को उभारा गया था और कुछ इस किस्म के अल्फाज थे कि तुम हार गए तो तुम्हारी बीवियां तुम्हें अपने जिस्मों को हाथ भी नहीं लगाने देंगी। हिंद का चचा उस लड़ाई में हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों मारा गया तो हिंद ने मशहूर बुर्जीबाज वहशी को हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कत्ल के लिए कहा और उसे इनाम पेश किया था। वहशी की फेंकी हुई बुर्जी कभी खता नहीं गई थी। उसने मैदान जंग में हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ढूंढ निकाला और ताक कर बुर्जी मारी। बुर्जी हमजा के पेट में उतर गई और वो शहीद हो गए। कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने और हिंद ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब उस औरत का वही जोशो खरोश और जज्बा इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर लड़ी जाने वाली जंगों में काम आ रहा था। उनका बेटा यजीद बिन अबू सुफियान इस्लामी लश्कर में सालार था। दूसरी नामवर खातून ख्वला बिनतुल अज़वर थीं जो ज़रार बिनुल अज़वर की बहन थीं। ज़रार का बहुत जिक्र आ चुका है। वो खुद जरा और कमीज उतार कर लड़ा करते थे। इस गैर मामूली दलेरी की वजह से ज़रार रूमियों में नंगा होकर कहर और गजब से लड़ने वाले के नाम से मशहूर हो गए थे।